حماس کس طریقے سے اسرائیل کے ٹینکس کو تباہ کر رہی ہے، سن کر آپ بھی کہیں گے کہ اسرائیل کیا واقعی ایک پروفیشنل آرمی ہے؟ کتنے ٹینکس اب تک تباہ ہو چکے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ کچھ سکرین شاٹ ہیں ابو عبیدہ کی جانب سے جاری کردہ ویڈیوز تھیں، اور آج یہ دفاعی ماہرین کا موضوع بھی ہے۔ غزہ میں شاہراہ رشید کے قریب اسرائیلی فوج نے تقریباً 40 ٹینک اور عسکری گاڑیاں ایک جگہ پارک کی ہوئی تھیں، جہاں سے 3 یا 4 گاڑیوں کی شکل میں وہ مرکزی علاقوں میں آپریشن کے لیے نکلتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسرائیلی فوج لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں کی گئی۔ جنگی میدان میں ایک ہی جگہ اتنی بڑی تعداد میں ٹینکس اور عسکری گاڑیاں پارک کرنا دفاعی نقطۂ نظر سے نابلند عقل ہی کر سکتی ہے، یا پھر اتنی سادہ لہو کہ شاید القسام کے پاس فضائی طاقت نہیں ہے، اس لیے وہ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر ایک مارکاوا ٹینک میں لگ بھگ 8 یا 9 فوجی بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک ٹینک میں تقریباً 60 گولے لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ٹینک پھٹنے کی صورت میں نہ صرف ہلاکتیں ہوتی ہیں بلکہ اس کے قریب موجود ٹینکس بھی تباہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور حماس نے ایک ہی یاسین 105 سے 2 ٹینکوں کو بھی نشانہ بنایا ہوا ہے۔ القسام نے اس پارکنگ کو 3 مقامات سے نشانہ بنایا اور نقصان پہنچایا۔ کمزور جنگی حکمت عملی کے باوجود اسرائیلی فوج کی اصلی طاقت فضائی حملے اور مدد ہے، یعنی کہ بس فضائی حملے کریں اور ان کی مدد کی جائے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ میدان جنگ میں لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اب اسرائیلی آرمی چیف بھی شدید پریشان ہیں۔ جس طرح کا نقصان ان کو ہو رہا ہے، اربوں کے ہتھیار ضائع ہو رہے ہیں صرف اپنے فوجیوں کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے۔ اب رپورٹس آئی ہیں جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 150 سے زیادہ اسرائیلی ٹینکس اب تک حماس تباہ کر چکا ہے، جن کی مالیت کروڑوں ڈالرز بنتی ہے۔ بہت سے فوجی بھی مارے جا چکے ہیں، لیکن اسرائیل اس جنگ کو روکنے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کے مطابق وہ اس جنگ کو تب تک لڑتے رہیں گے جب تک وہ غزہ پر قبضہ نہیں کر لیتے اور غزہ کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے لیتے۔ تو اندازہ لگائیں آپ کہ غزہ پر اگر قبضہ ہو جاتا ہے اسرائیل کا، تو پھر فلسطین کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ ویسٹ بینک پر بھی وہ قبضہ کر لیں گے، اور پھر دنیا میں فلسطین نام کا کوئی بھی جو خطہ ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہاں پر مسلم ممالک کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور اسرائیل کو خبردار کرنا چاہیے کہ فوری طور پر غزہ میں ایسی کارروائیاں بند کی جائیں۔